رسول بخش رئیس صاحب، ابھی کہا گیا کہ افغانستان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور ہم نے خبر یہ بھی سنی کہ وہاں کے نائب وزیر اعظم نے اپنے تاجروں کو منع کر دیا ہے کہ بھئی آپ اب کہیں اور معاملات اپنے سیٹل کرنے کی کوشش کریں، یہاں سے اب تجارت ممکن نہیں۔ کس کی ایما پر یہ تیور بگڑے ہیں افغانستان کے؟ دیکھیں، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ طالبان ہے، اور طالبان کو آپ افغانستان نہ سمجھ لیں۔ افغانستان ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، ایک اس کی تاریخ ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور جس جبر و استبداد اور ایک دہشت کی فضا میں انہوں نے اپنی حکومت وہاں پہ قائم رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ دوسرے لوگ خاموش ہیں یا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں یا کونوں میں کہیں بھی چھپے پھرتے ہیں، اور دنیا میں بیچارے افغانوں کو جگہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ افغانستان کی تو ہم بات کرتے ہیں، افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اور حکومت کا نام بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت توہین ہے طالبان کی انتظامیہ پر، اس کو حکومت کرنے کے لیے یا ریاست کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے ایک جنونیت کے اور سوائے اس کے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو ایک پالیسی کے طور پر اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کریں، اور جو وہاں پہ اور لسانی دھڑے ہیں ان کو خاموش کرنے کے لیے دہشت گردی استعمال کریں، اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کا دیکھیں، جو حکومت اور ریاست ہوتی ہے اس کا مقصد عوام کی فلاح ہوتا ہے، ویسے ایک داخلی استحکام ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، دنیا میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے۔ اگر کوئی وہ وقار اور احترام طالبان انتظامیہ کا ہو تو کوئی تو ملک تو ان کو تسلیم کر لے، اپنے سفارتکار وہاں پہ بھیجے، اپنے ایمبیسی کے اوپر جھنڈا لگائے۔ یہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا یہی حال ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس لیے جو عام باتیں ہم منسوب کرتے ہیں حکومتوں سے، ریاستوں سے، وہ طالبان انتظامیہ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اپنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور سارے وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، یا تعلقات کی خرابی کی بنیاد پر وہاں پہ افغانستان کے تاجر کہاں جائیں گے، اور افغانستان کا کاشتکار کہاں جائے گا جو پھل پیدا کرتا ہے؟ جو امیڈیٹ سب سے بڑی منڈی ان کو اویلیبل ہے وہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی منڈی ہے، جہاں پہ کہ ان کی سبزی، ان کے پھلوں جو سب سے بڑی ان کی برآمدات ہیں ان کی کھپت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی سود مند ہے کہ افغانستان میں استحکام ہو، امن ہو۔ یہ دیکھیں، جب تک کہ افغانستان، روس کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ روس چاہتا ہے کہ علاقے میں استحکام ہو۔ اگر افغانستان بد نظمی اور ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ جہاں پہ مختلف دہشت گرد گروہ جا کے وہاں پناہ لیتے ہیں، تو ان کو سنٹرل ایشیا میں خطرات ہیں، چین کو خطرات ہیں، ہمیں خطرات ہیں۔ تو ان کا مقصد یہی ہے کہ استحکام ہونا چاہیے پورے علاقے میں، جس کو وہ یوریشیا کہتے ہیں، اور گریٹر یوریشیا کی وہ بات کرتے ہیں، جس میں پاکستان، یہ سارے ممالک شامل ہیں، کہ استحکام، امن، ہم آہنگی، اور ساتھ ہی ہے کہ علاقائی تعاون ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ماضی میں بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلی بار ایسے ہی کوئی بیان آ گیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک جو فارمیٹ ہے جس کو ہم ماسکو یا رشین فارمیٹ کہتے ہیں، اس میں وہ طالبان کو بھی بلاتے ہیں، ایران بھی آتا ہے، پاکستان بھی ہے، چین بھی ہے، کہ علاقائی ممالک مل کے ہم کوشش کریں کہ وہاں پہ استحکام لایا جائے۔ تو ان کی طرف سے یہ جینوئن آفر ہے، دیکھیں کہ کس حد تک وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جینوئن آفر کی گئی ہے، اور دیکھنا ہے کس حد تک کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ ہے کہ جس طرح ہم نے ان ترامیم کے دوران حکومت کو ایکٹیو دیکھا اور جس طرح کوشاں وہ دکھائی دیے، کیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی اتنی سٹرگل اور اتنی ایفرٹ حکومت کر سکتی ہے رسول بخش رئیس صاحب؟ بالکل کر سکتی ہے، اگر کرنا چاہے۔ اس کے لیے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو چیزیں آپ کھاتے پیتے ہیں ان کا تعلق زراعت سے ہے۔ اگر آپ زراعت میں سرمایہ کاری نہیں کرتے، آپ کے جو زراعت کے شعبے ہیں ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر، جن کو آپ بھاری تنخواہیں دیتے ہیں، وہ اگر اپنا کام ایکسٹینشن کا نہیں کرتے، کہ کسانوں کو جا کے نہیں بتاتے کہ کون سی فصل کب لگانی ہے، کیا بیماری آپ کے فصل کو ہے، کیا دوائی آپ استعمال کریں گے، اور اگر آپ بیج صحیح وقت پہ اور کھادیں بغیر کسی ایڈلٹریشن کے
ملاوٹ کے اگر آپ سپلائی نہیں کرتے تو آپ کس قسم کی حکومت ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں مہنگائی میں، 3 چیزیں ہیں بلکہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے وہ ذمہ داری اپنے کنبے کو پالنے کے لیے نہیں لی جس کا تقاضا حکمت کرتی ہے اور مذہب کرتا ہے، کہ گنجائش آپ کے پاس ایک کی بھی نہیں، آپ شادی بھی کر لیتے ہیں اور 5 بچے 6 بچے 7 بچے 8 بچے، تو اس میں کیسے اس کی غربت ختم ہو سکتی ہے؟ تو وہ اس کے لیے تو آپ پورے خاندان کو آپ مکمل ایک بکاری بنا رہے ہیں۔ لیکن بچوں کو بھی میں دیکھتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، پچھلے زمانے کی بات کی جائے تو 11 15 بچے ہوتے تھے تب ویسے روٹی کی ایسی فکر نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہے۔ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، بہت پرانے زمانے کی، 3.5 کروڑ سے اگر آپ 24 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، جو اس وقت یہ تھا کہ 3.5 کروڑ آبادی تھی، 4 کروڑ کے قریب آبادی تھی، اگر آپ اسی زمین پہ اسی پانی کے ساتھ، انہی دریاؤں کے ساتھ، انہی نہروں کے ساتھ آپ اس آبادی کو 4 سے 24 کروڑ کر دیں تو کہاں آئے گا؟ ایک یہ ایشو ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے، حکومت کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے، یہ سٹرکچرل ایشو ہے، اس کی طرف لوگ نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں پروگرام فلاں مفت ہے دو، کب تک آپ مفت دیتے رہیں گے؟ آپ ہر چیز ختم ہو جائے گی آپ کی۔ دوسرا جو بڑا ایشو ہے زراعت میں وہ یہ ہے کہ نہروں کا پانی لوگوں کو انصاف کے ساتھ نہیں ملتا، کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کا نہری نظام پنجاب میں میں کہتا ہوں، چونکہ میں کاشتکار ہوں، میں جانتا ہوں، بالکل خستہ حالت میں ہے کہ لوگ چوری کرتے ہیں اور افسر بیچارے مجبور ہیں کیونکہ سیاستدان ان کو کوئی ایکشن لینے سے روکتے ہیں۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا یہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، میرے علاقے میں یا مختلف علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ سبزی پیدا ہوتی ہے وہاں غلطی سلطی رہتی ہے، جو وہاں پہ سبزی کی قیمتیں آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سبزی کی قیمت 200 روپے ہے 300 روپے ہے، وہاں پہ شام کو 50 روپے 60 روپے کلو بھی کوئی نہیں لیتا، 40 روپے بھی کوئی نہیں لیتا، لوگوں کو پھینکنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں سے میرا یہی پوائنٹ ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز کہاں ہیں؟ آپ تو گاؤں اور شہر کا فرق بتا رہے ہیں، میں ایک شہر میں مختلف ایریاز کی بات اگر کروں تو وہاں ایک ایریا میں سبزی کی قیمت کچھ اور ہوگی اور دوسرے ایریا میں اسی سبزی کی قیمت کچھ اور ہوگی، تو یہ دیکھنا کس کا کام ہے؟ یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ آپ یہ جو پرانا منڈیوں کا نظام ہے اس کا آپ دوبارہ سے جائزہ لیں، کہ پہلے ٹرک آتے ہیں وہاں پہ مناپلی رکھی ہوئی ہے لوگوں نے اور انہی کی ریڑیاں ہوتی ہیں، انہی کی دکانیں ہوتی ہیں، سارا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے جو مافیا بنا ہوا ہے یہ سبز منڈیوں کا، آپ ان کو ختم کریں۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں جہاں پہ جا کے آپ مختلف علاقوں میں مختلف قیمتوں پہ جا کے، ان کے بارے میں ہم نے تحقیق کی ہوئی ہے، آپ جا کے آپ سبزی یا پھل خرید کرتے ہیں، وہ پیچھے منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار اور ان کے پارٹنرز، اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ وہ جو بیچارہ دور دراز سے بلوچستان سے سیب لے کے آ رہا ہے، کوئی چنار سے کپارا چنار سے، کوئی کہیں سے، کوئی جنوبی پنجاب سے، کوئی سندھ سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، ان کو وہ قیمت دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ بولی لگانے میں ہر چیز کرنے میں۔ تو یہ چیزیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ سبز منڈی کو جو بیوروکریسی دیکھتی ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ وہ بھی اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر جگہ کے اوپر حکومت کا کردار ہے۔ اور اب یہ مجھے بتائیں کہ لاہور میں جہاں جہاں آپ دودھ اور دہی لیتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ خالص ہے؟ اگر آپ کو روزانہ اطلاعیں یہ ملتی ہیں کہ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے یہ 5000 لیٹر دودھ تلف کیا ہے تو کتنا لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے اس بڑے جرم کی، گھنونے جرم کی۔ اب یہ معاملہ صرف شہروں تک نہیں ہے، یہ دیہاتوں تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ، کوئی ڈیری فارم نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹرکوں کے ٹرک جا رہے ہیں وہاں پہ دودھ بیچنے کے لیے۔ یہ کہاں سے بن رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ تو لگتا تو یہ ہے کہ حکومت صرف اپنی جو پریولیجز ہیں، بینیفٹس ہیں ان میں لگے ہوئے، اشرافیہ کو دیکھیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ چینی جی 120 روپے سے 200 روپے ہو گئی، 180 روپے ہو گئی، وہ تو ہنسیں گے مذاق کریں گے، یہ کون سی مہنگائی کی بھائی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو 1 لاکھ 1 کروڑ کی کوئی کی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ دیکھیں نا، آپ نے بات شروع کی تھی یہ
IMF سے. یہ تو بتا دیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ IMF کا کون سا پروگرام آپ نے لیا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ آپ کا اگر IMF کا پروگرام نہ ہوتا، دوسری طرف تو آپ یہ کہتے ہیں IMF کا پروگرام نہ ہوتا تو آپ دیوالیہ ہو جاتے. دیوالیہ کیوں ہوتے؟ وہ دیوالیہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ آپ ادائیگیاں وقت کے اوپر کر سکیں. دیوالیہ اس لیے ہونا تھا کہ آپ نے وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز معیشت کی آپ نے خود کرنی چاہیے، وہ IMF پہ دباؤ پہ کرتے ہیں. کہ IMF آپ کو کہتا ہے کہ ٹیکس ریٹ آپ بے شک زیادہ نہ بڑھائیں لیکن ٹیکس میں لوگوں کو تو لے آئیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں نہیں لے آتے؟ اور پھر تنخواہوں میں فرق دیکھیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے میرے خیال میں کہ ایسی باتیں کرنا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے. لوگ بے وقوف آسانی سے بنتے ویسے نہیں ہیں آج کل. ٹھیک ہے. IMF کو مورد الزام ٹھہرانا آپ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں، اور ایسی باتیں کر کے عوام کو بہلایا نہیں جا سکتا. لیکن